بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ بھارت میں پبلش ہونے والی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کالکی اوتار۔ اس نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اور اس کتاب کا جو رائٹر ہے، اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک پابند سلاسل جیل میں بند ہوتا اور اس کتاب پر پابندی بین بھی لگ چکا ہوتا، مگر اس کی جو رائٹر ہے پنڈت وید پرکاش ایک برامن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ بھی ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ایکسپرٹ ہیں اور معروف ریسرچر اور اسکالر بھی ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس ریسرچ کو انڈیا کے 8 مشہور و معروف ریسرچر پنڈتوں کے سامنے پیش کیا اور اپنے شعبے میں جو بالکل مستند جو ہے نا وہ گردانے جاتے تھے۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور ریسرچ کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور اتھینٹک ہے۔ برامن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس ریسرچ کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے لیڈر رہنما رکھا ہوا ہے، اور ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم لیڈر کا تذکرہ بھی ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ سو پنڈت وید پرکاش گہری ریسرچ کے بعد یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے گئے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہے جو پوری دنیا کو ڈی ٹریک ہونے سے بچائے گا، ایک ڈائریکشن دے گا، دنیا کو ایک رستہ دکھائے دے گا۔ اور ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی پریڈکشن کا اطلاق صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اوپر بھی نہیں۔ دوسری پریڈکشن دیکھیے گا، دوسرا حوالہ، ویدوں کی پریڈکشن کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوئے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرت العرب کہا جاتا ہے۔ تیسرا حوالہ، پنڈت وید پرکاش کہتے ہیں کہ مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانم ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب یہ ہے اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سومانم کا مطلب ہوتا ہے امن، جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا۔ اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ یہ حوالہ بھی درست اس نے کہا۔ چوتھا حوالہ وہ دیتے ہیں کہ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و فعل میں سچا، امین، دیانتدار بھی ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ پانچواں حوالہ پنڈت وید پرکاش یہ دیتے ہیں کہ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پوری عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان بھی تھی۔ چھٹا حوالہ پنڈت وید پرکاش یہ دیتے ہیں کہ ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی میسنجر قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا، اور اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ واحد ہی شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہیرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ ساتواں حوالہ یہ ہے کہ ہمارے بنیادی عقائد کے مطابق بھگوان
کال کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائیں گے جس پر سوار ہو کر وہ زمین و آسمان اور 7 زمین 7 آسمانوں کی سیر کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پریڈکشن کا مصداق بن کر اس کی بابت بالکل درست ثابت کرتا ہے۔ 8واں حوالہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے اور اسے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائیں گے، اور ہم دوستو جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ 9واں حوالہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پریڈکشن ملتی ہیں کہ کال کی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ایکسپرٹ ہوگا، اور پنڈت وید پرکاش نے اس پریڈکشن پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور میں بھی، جدید دور میں بھی تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کال کی اوتار کا انتظار کرتے رہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کا کال کی اوتار کا انتظار کرنا نری حماقت ہے، اور اس کو اتنا پھیلائیں، جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے، کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی ایک ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔